رمضان المبارک سے وابستہ دلچسپ رسوم اور روایات۔ رمضان المبارک کی آمد سے عالم اسلام میں روحانی خوشی کی ایک لہر دوڑ جاتی ہے۔ ماہ نزول قرآن میں اسلامی ممالک میں اپنی اپنی ثقافت اور روایات کے تحت دلچسپ رسوم منعقد کی جاتی ہیں، جس کا مختصر احوال پیش کیا جا رہا ہے۔ مصر میں لالٹین اور فانوس۔ رمضان المبارک سے قبل ہی مصری دکانیں چھوٹی بڑی طرح طرح کی لالٹینوں سے بھر جاتی ہیں اور لوگ ان سے گھر، گلیاں اور محلے سجاتے ہیں۔ مصری ان روشنیوں کو فانوس کہتے ہیں۔ تاریخی طور پر فاطمی عہد میں مصر کی گلیوں کو فانوس سے سجانے کا سلسلہ شروع ہوا اور اب ہر سال اسے ایک لازمی جز کے طور پر منایا جاتا ہے۔ سحر و افطار میں تحفے داغنا۔ دبئی، سعودی عرب اور مشرق وسطیٰ کے بعض ممالک میں سحر کے اختتام اور افطار کے وقت تحفوں کے گولے داغے جاتے ہیں۔ ان کی آواز دور دور تک جاتی ہے اور لوگ سحر میں کھانا پینا ترک اور افطار میں روزہ کھولنا شروع کر دیتے ہیں۔ 859 ہجری میں مصر کے سلطان نے پہلی مرتبہ تحفوں کے گولوں سے روزہ افطار کرنے کا سلسلہ شروع کیا تھا، جو آج بھی جاری ہے۔ پاکستان میں سڑکوں پر افطار۔ پاکستان کے طویل عرض میں مخیر افراد روزہ داروں کو سڑک پر افطار کرانے کی سہولت فراہم کرتے ہیں۔ اس کا خالص مقصد لوگوں کی سہولت اور اجر و ثواب ہوتا ہے۔ کوئٹہ سے کراچی تک اہم شاہراہوں اور مصروف مقامات پر شربت، پھل اور پکوڑوں کی صورت میں افطاری سجائی جاتی ہے۔ کم و بیش یہی منظر کئی اسلامی ممالک میں بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ قطر میں بچوں کا رمضان۔ قطر اور اس کے اطراف کے بعض ممالک میں کرنگاؤ نامی ایک پروگرام نصف رمضان کو منعقد کیا جاتا ہے۔ یہ ان بچوں کے لیے ہوتا ہے جنہوں نے روزے رکھے ہوتے ہیں۔ 14ویں روزے کی رات کو روزہ دار بچے ایک جگہ جمع ہوتے ہیں۔ ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے اور انہیں مٹھائیاں دی جاتی ہیں۔ یہ بچے گھر گھر جا کر دروازوں پر دستک دیتے ہیں اور تحفے سمیٹتے ہیں۔ سحری جگانے والے مسحرتیں ترکی، مصر، لبنان اور خلیجی ممالک اور پاکستان میں بھی سحری جگانے والے اب بھی بہت مقبول ہیں۔ تقریباً تمام ممالک میں یہ ڈھول بجا کر سحری میں لوگوں کو اٹھاتے ہیں اور عید پر اپنی محنت رقم کی صورت میں وصول کرنے آتے ہیں۔ عرب ممالک میں مسحرتیں کہا جاتا ہے۔ ترکی میں سلطنت عثمانیہ کے عہد سے یہ سلسلہ جاری ہے اور اب یہ تقریباً تمام اسلامی ممالک میں ایک رسم بن چکی ہے۔ عام طور پر ڈھول، تف اور تاشے بجا کر روزہ داروں کو اٹھایا جاتا ہے۔ مالدیپ میں رمضان سے متعلق مشاعرہ۔ رائیوانگا ایک محفل کو کہتے ہیں جو ایک مالدیپ کے طول و عرض میں روزہ افطار کر کے نماز پڑھنے کے بعد منعقد کی جاتی ہے۔ مالدیپ کے لوگ افطار کے وقت مچھلی، کباب اور کیک کھاتے ہیں، پھر نماز مغرب ادا کی جاتی ہے اور اس کے بعد شہرات سے روائیوروں کی درخواست کی جاتی ہے، جس میں 3 مصروں میں رمضان کی تعریف اور اہمیت پر اشعار گائے جاتے ہیں، جنہیں شرکاء کی بڑی تعداد سنتی